السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے اہل حدیث حضرات جو ہے آج کل سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، ان کے علماء، اور یوٹیوب پر جو بھی آتے ہیں کلپ بناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کلپ، اور لوگوں کو اور عوام کو بھڑکاتے ہیں، اور گویا کہ ان کا مقصد ہی ہوتا ہے انتشار پھیلانا۔ جب آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہوگا کہ ان کا مقصد ہے مسائل میں لوگوں کو الجھانا، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو اپنی نماز میں شک پیدا کرنا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور ان کے 4-5 ہی مسائل ہیں جن مسائل میں پوری امت کو انہوں نے الجھایا ہوا ہے، اور انہی مسائل کو عام طور سے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار۔ حالانکہ جو مسائل یہ لوگ پیش کرتے ہیں ان مسائل پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ہماری طرف سے بھی ان کے دلائل دیے جا چکے ہیں۔ ان کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان سارے اعتراضات کا جواب بھی دیا جا چکا ہے، ان مسائل پر مناظرے بھی ہو چکے ہیں، ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بار بار یہ لوگ انہی مسائل کو اٹھاتے ہیں اپنے عوام کے سامنے، چونکہ ان کے پاس اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو اہل حدیث بنائے رکھنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ بس یہ لوگوں کو چند مسائل بتاتے ہیں، اور ان مسائل میں ان کا انداز اور اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ جو حنفی علماء ہیں اور جو حنفی عوام ہیں، یہ لوگ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی عوام کو تقلید کا یہی مطلب سمجھاتے ہیں کہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف حدیث ہے، قرآن حدیث میں کچھ اور باتیں ہو رہی ہے، اور امام اعظم و حنیفہ نے ایک الگ بات کہی جو قرآن سے بالکل ہٹ کر ہے، حدیث سے بالکل ہٹ کر ہے، اور حنفی عوام نے ان کی باتوں کو لے لیا بغیر دلیل کے۔ یہی ان کے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے عام طور سے، اور کوئی بھی مسئلہ جب یہ لوگ پیش کرتے ہیں تو اسی طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس کوئی دلیل ولیل ہوتی نہیں ہے، امام اعظم کوئی بھی مسئلہ بتاتے ہیں اور ساری امت جو ہے ان کو مان لیتی ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل ہی غلط ہے، تقلید کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ امام اعظم و حنیفہ کوئی مسئلہ بلا دلیل بتائے اور عوام ان کی بات مان لے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے کسی کی بات کو بلا دلیل ماننا، ایک ہوتا ہے کہ ہم ان کی بات کو بلا دلیل بھی مان رہے اور ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بلا دلیل ہم اس شخص کی بات تو مان لیتے ہیں جن کے بارے میں پوری امت متفق ہے کہ یہ مجتہد تھے اور ان کو قرآن اور حدیث کی سمجھ تھی، اور امت میں ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا، جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، جنہوں نے تابعین کا زمانہ پایا، اور ان سے بڑے بڑے لوگوں نے علم حاصل کیا، اب پوری امت نے آج تک ان کو امام مانا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی مسئلہ جب بتائیں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ بلا دلیل بتائیں گے۔ قرآن کے خلاف وہ کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں، حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اگر یہی بات ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے بالکل خلاف کوئی باتیں کرتے تھے یا حدیث کے بالکل خلاف باتیں کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھو، امام ماننا، تابعین میں سے ان کو شمار کرنا تو بہت دور کی بات ہو جائے گی۔ ایک آدمی قرآن کے خلاف اگر باتیں کرے گا تو مسلمان بھی نہیں ہوگا نا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اہل حدیث علماء بھی یہ بالکل بھی نہیں کہتے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ مسلمان بھی سمجھتے ہیں، متقی بھی سمجھتے ہیں، اور امام بھی مانتے وہ لوگ، اور بلکہ بہت سے علماء تو ان کی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی امام اعظم کو مانتے ہیں، باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب اپنی عوام کو یہ کوئی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو اسی انداز میں، اسی اسٹائل میں سمجھاتے ہیں۔ جیسا اب رفع الیدین کے اوپر ان کو کوئی مسئلہ سمجھانا ہو تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے نبی کو فالو کرتے ہیں، اور حنفی لوگ امام اعظم کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آمین زور سے کہنا اور آہستہ کہنا یہ مسئلہ اگر سمجھانا ہو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی کو فالو کرتے ہیں، اور یہ لوگ حنفی لوگ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ ان کا یہی انداز ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور 100% ان کی بات جھوٹ ہوتی ہے۔ تقلید کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام اعظم حنیفہ کی بات مانتے ہیں، اور لیکن ماننا وہی بات مانتے ہیں جو باتیں ان کی قرآن و حدیث سے ہوتی ہے، اور اس کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، اور پورے اصول سے وہ باتیں ثابت ہوتی ہے، اجماع سے وہ بات ثابت ہوتی ہے، قرآن سے ثابت ہوتی ہے، حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر مستقل 1-2 کتابیں نہیں، ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اب یہ کہیں گے کہ جب ان کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے تو جب آپ اپنی عوام کو کوئی مسئلہ بتاتے ہو تو حدیث کا حوالہ کیوں نہیں دیتے ہو،
قرآن کا ریفرنس کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو دیکھو بھائی، سامنے جو لوگ مسئلہ پوچھنے آتے وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو عوام کہ جن کو عربی کا کچھ اتا پتہ نہیں، عربی کے گرامر کا کچھ اتا پتہ نہیں، اور جو ٹھیلا لگانے والے لوگ ہیں، دکانوں پر اپنی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایسے لوگوں کو اب جب کوئی مسئلہ بتائیں گے اور اس کے ساتھ آپ دلیل بھی بتائیں گے تو آپ کا دلیل بتانا نہ بتانا دونوں برابر ہے. کیونکہ اگر آپ دلیل بتا بھی دیں گے تو وہ تحقیق کیسے کریں گے؟ تحقیق نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر وہ تحقیق بھی کریں گے تو وہ اپنے علماء کی بات سن کر ہی تحقیق کریں گے، اور وہ تحقیق میں بھی کسی نہ کسی کے محتاج رہیں گے. تو ظاہر سی بات ہے، خود ایک ڈبل تقلید ہو جائے گی یہ. تو تحقیق تو وہی آدمی کرے گا نا جو عربی گرامر جانتا ہو، جو اصول حدیث سے واقف ہو، جو قرآن کی تفسیر سے واقف ہو، اور جنہوں نے مدرسے میں زندگی گزاری ہو، جو پڑھا لکھا ہو، اور جن کو ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہو عربی عبارت پڑھتے ہی. ایسے لوگ تحقیق کر سکتے ہیں. ہر آدمی تو ریسرچ نہیں کر سکتا ہے، تحقیق نہیں کر سکتا ہے. اور دوسرے وہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، علماء جتنے بھی حنفی ہیں سب کو دلائل بتائے جاتے ہیں. اور جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو مدرسے میں ہمارے جتنے بھی اساتذہ جب ہمیں حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے تو وہ ہمیں چاروں امام کے دلائل بتاتے تھے. امام اعظم حنیفہ کے بھی دلائل بتاتے تھے، امام شافعی کے بھی دلائل بتاتے تھے، امام مالک کے بھی دلائل بتاتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بھی دلائل بتاتے تھے. تو وہاں تو ساری باتیں دلائل سے ہوتی ہے. اگر کسی کو یقین نہ ہو تو مدرسوں میں جا کر دیکھ لے وہ کہ وہاں سارے ہمیں کیوں دلائل بتاتے تھے. یعنی علماء چونکہ دلائل سمجھ سکتے ہیں اس لیے علماء کو دلائل بتایا جائے گا. لیکن عوام چونکہ دلائل نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ان کو دلائل نہیں بتائے جاتے. لیکن دلائل کا نہ بتانا اس بات کی دلیل بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ مسئلہ بھی بلا دلیل ہے. یعنی وہ مسئلہ تورات سے ثابت ہے، زبور سے ثابت ہے، انجیل سے ثابت ہے، بائبل سے ثابت ہے، وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سارے مسائل کے دلائل ہوتے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں اہل حدیث لوگوں کی طرف. یہ لوگ تو خود ہی تقلید کرتے ہیں نا، ہم سے زیادہ تقلید تو یہ لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا یہ خود ایک تقلید ہے. آپ کسی بھی حدیث کو صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ بتائیے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے حدیثوں کو نہیں سنا ہے، اور ہم نے صحابہ کا زمانہ بھی نہیں دیکھا، ہم نے تابعین کا زمانہ بھی نہیں دیکھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں صحابہ کے زمانے کے بعد، تابعین کے زمانے کے بعد، تبع تابعین کے زمانے میں آ کر وہ حدیث کی کتابیں لکھ رہے ہیں. اب 100-150 سال کے بعد ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، اس بیچ میں گیپ ہو گیا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کو پہنچائیں گے کہ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا. اب بیچ میں جو راوی آ رہے ہیں، جو سند ہے، یہ سند کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لے لیجئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سنی امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ ہیں. اب امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ پر بھروسہ کیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تبھی تو ان سے حدیث لے رہے ہیں. اور بھروسہ کیوں کر رہے وہ؟ ظاہر سی بات ہے، امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول ہے وہ، لیکن وہ ایک انسان ہے. اور ان کے بارے میں چند لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ ثقہ امام ہے اور یہ عادل امام ہیں، یہ سچے ہیں. لہذا چند لوگوں نے ان کے بارے میں گواہی دی، اور ان کی گواہی کی بنیاد پر ہم نے ان کو ایک معتبر امام مان لیا، اور جس کی بنیاد پر ہم ان سے حدیث کو روایت کرنے لگ گئے. تو جس طریقے سے چند لوگوں کی گواہی دینے سے وہ راوی معتبر ہو جاتے ہیں اور ان سے آپ حدیثیں لیتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں نہ اللہ کی گواہی ہے کہ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث بیان کرے تو تم ان سے لے لینا، نہ اللہ کے رسول کی کوئی گواہی ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس میں امام حمیدی نام کر کے کوئی امام پیدا ہوں گے، تم ان سے حدیثیں لے لینا. ایسی کوئی بات گواہی آپ کو قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان پر اعتبار کرتے ہیں. چونکہ امام بخاری نے ان پر اعتبار کیا تو ہم بھی ان پر اعتبار کرتے ہیں. تو یہی تو تقلید ہے، اور یہ تقلید بلا دلیل ہے. امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کو ثقہ امام ماننا، یا امام حمیدی نے وہ روایت نقل کی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ان کو ثقہ امام ماننا یہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پر؟ نہ اس کے پیچھے قرآن ہے کہ قرآن میں سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا ہو، نہ حدیث میں سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا.
لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کو ثقہ امام مانتے ہیں اور ان پہ اعتبار کرتے ہوئے ہم ان سے حدیث لیتے ہیں، تو یہ تو بلا دلیل ہے نا، کیونکہ دلیل تو دو ہی چیز ہوتی ہے، یا تو قرآن یا تو حدیث ہے۔ اور جس طریقے سے اہل حدیث لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور سے ہم سے صراحتاً دلیل مانگتے ہیں کہ صراحتاً تم کوئی چیز بتاؤ، تو ظاہر سی بات ہے صراحتاً جس طریقے سے تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو ہم بھی تم سے مطالبہ کریں گے کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صراحتاً قرآن میں دکھلا دو، حدیث میں دکھلا دو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں دکھلا سکتا ہے۔ ان کے بارے میں ان کے زمانے کے چند لوگوں نے گواہی دے دی کہ بھائی یہ ثقہ امام تھے، ان کی زندگی حدیث میں گزری ہے، اور یہ عادل امام ہیں، یہ سچے تھے، عبادت گزار تھے، ہم نے ان کی گواہی کو مان لیا اور ہم ان پر بھروسہ کرتے حدیث کے معاملے میں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا، یہی تو تقلید ہے۔ پھر انہوں نے جن سے سنا ان کے بارے میں وہی باتیں ہیں۔ تو آپ اگر رجال کی کتاب اٹھائیں گے اور رجال کی کتاب اٹھا کر آپ ان لوگوں کی تحقیق میں آپ لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ تحقیق بھی تقلید ہے، تحقیق بھی تقلید ہے، کیونکہ رجال کی کتاب لکھنے والے بھی ایک عام انسان ہے، نہ وہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول ہے، نہ اللہ اس کے رسول نے ان کے بارے میں کوئی گواہی دی ہے کہ فلاں لوگ جب رجال کی کتابیں لکھیں گے تو ان کی رجال کی کتابوں پر تم کیا کر لینا، بھروسہ کر لینا، ایسی کوئی بھی بات نہیں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح اصول حدیث پھر آپ سامنے رکھیں گے، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک راوی کے بارے میں چند لوگ تو کہتے ثقہ ہے لیکن چند لوگ ایسے بھی کہتے جو ضعیف ہے۔ اب ایسے موقع پر اصول حدیث کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ اب یہ اصول حدیث بھی لکھنے والا کون ہے؟ یہ اصول حدیث بھی لکھنے والے ایک عام انسان ہے جن کے بارے میں نہ اللہ کی گواہی ہے نہ اللہ کے رسول کی گواہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فن حدیث میں تو تقلید ہی کرتے ہیں، آپ سیدھا یہ کہیں گے نہیں یہ تقلید نہیں ہے بلکہ اتباع ہے، اور اتباع با دلیل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فن حدیث میں دلیل ہے ہی نہیں۔ آپ کسی بھی ایک راوی کے بارے میں مجھے قرآن اور حدیث سے دلیل دو کہ یہ راوی معتبر تھے، لیکن یہ چیز آپ کو ملے گی نہیں۔ اسی طرح حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا بھی یہ کیا ہے؟ تقلید ہے، کیونکہ حدیث کو صحیح یا ضعیف یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، یعنی اجتہاد سے اس کا تعلق ہے، غور و فکر کرنے سے تعلق ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فلاں حدیث کسی کے نزدیک صحیح ہوتی ہے، کسی کے نزدیک حسن ہوتی ہے، کسی کے نزدیک ضعیف بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اجتہاد کیا۔ اب اگر اہل حدیث لوگ اس معاملے میں اپنے علماء پر بھروسہ کریں گے تو اپنے علماء پر بھروسہ کرنا یہ بھی تو تقلید ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی تو اپنے علماء سے جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں، اور وہ جب مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ حدیث بھی اگر بتلا دے، دلیل بھی بتلا دے، تو دلیل بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنے اعتبار سے کوئی بھی دلیل بتائے ہیں۔ اب وہ جو حدیث بتائے تو اس حدیث کا کیا ترجمہ ہے، اور اس حدیث کے اور بھی کتنے مطلب نکلتے ہیں، اس حدیث کے اپوزٹ جو دوسری حدیث ہے وہ کتنی ہے، کس درجے کی ہے، اور یہ ساری باتیں تو کسی ایک عام آدمی کو تو نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے نا۔ اب ان کے علماء اپنی تقلید تو کروا رہے ہوتے ہیں، اپنی اتباع کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن سلف صالحین کی اتباع سے یہ اپنی عوام کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اصل یہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقلید تو ان کی بھی عوام کر رہی ہے۔ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی عوام جب اپنے علماء سے مسئلہ پوچھتی ہے اور وہ علماء اگر ان کو دلیل بھی بتلا دے تو دلیل بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ ویسے تو ہم بھی دلیل بتا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی ہمیں بھی دلائل بتائے جاتے ہیں۔ جب ہم مدارس میں پڑھتے ہیں تو جتنے بھی عالم بنتے ہیں ان سارے عالم کو حدیثیں بتائی جاتی ہے، امام اعظم حنیفہ کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ سارے دلائل پڑھائے جاتے ہیں، اور ایک دو دلیل نہیں بلکہ ایک مسئلے پر کئی دلائل بتائے جاتے ہیں۔ تو اگر دلائل بتایا جاتا ہے ہمیں بھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ دلائل صحیح ہے، معتبر ہے، اور پھر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ امام اعظم و ابو حنیفہ کی تقلید کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ ہم قرآن و حدیث کے مقابلے میں ان کی تقلید کر رہے ہیں؟ جب آپ اپنے علماء کی بات مانو تو وہ اللہ رسول کے مقابلے میں نہیں ہوتا، لیکن ہم اگر مانیں تو وہ اللہ رسول کے مقابلے میں ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم وہی بات کہتے ہیں آخر میں کہ آپ ایک حدیث ایسی دکھا دو جس کو اللہ اس کے رسول نے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ ظاہر سی بات ہے حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے میں آپ کسی نہ کسی کے محتاج ہیں، اور اسی طرح حدیث کی جو سندیں ہیں ان سندوں میں جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں ان تمام ناموں پر بحث، اور وہ لوگ کیسے تھے، کس قسم کے لوگ تھے، یہ ساری چیزوں میں آپ کسی نہ کسی کے محتاج ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں آپ کسی نہ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ بلا دلیل بھروسہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ان کا زمانہ نہیں دیکھا ہے، یہ بلا دلیل بھروسہ ہے۔ تو جو بلا دلیل بھروسہ جب آپ کرتے ہیں تو وہی چیز اتباع بن جاتی ہے، جب ہم کرتے ہیں تو وہی چیز تقلید بن جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا ہے کہ آپ عوام کو گمراہ نہ کریں، امت کو چند مسائلوں میں آپ نے الجھا دیا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے یہ سارا انتشار پھیلا ہے۔ حالانکہ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی عوام کو الگ اسٹائل میں سمجھاتے ہیں
جس کی وجہ سے ان کی عوام کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم تو دلائل سے بات کرتے ہیں لیکن سامنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بات بالکل جھوٹ ہے, 100% غلط ہے. انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں کچھ اس کی مثالیں بھی دوں گا کہ ہمارے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں لیکن ان کے علماء ان دلائل کو غائب کر دیتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب.